حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی، آپ کی پیدائش، نرالی تاریخ ایک بڑی شان کو بیان کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ زچگی خانے میں پیدا ہوئے، نہ کسی کے گھر میں پیدا ہوئے، نہ کسی کے رشتہ دار کے گھر میں پیدا ہوئے، بلکہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر کے اندر حضرت علی کی پیدائش ہوئی۔ علی کا پیدا ہونا اللہ کے گھر میں، اسی علی کا اس دنیا سے چلا جانا بھی اللہ کے گھر سے چلے گئے۔ پیدائش اللہ کے گھر میں ہوئی، شہادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نہیں کھلی۔ تو اس وقت جو ہے ایک عورت جا کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی ہے، جا کر عرض کرتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، تو اس کی آنکھیں تو نہیں کھل رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ گئے، خواتین نے، عورتوں نے حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر، ہاتھ مبارک کے اندر حضرت علی کو ان کے سپرد کر دیا۔ جیسے ہی سپرد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تھوک مبارک کو نکال کر سرمے کی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اندر لگایا۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں سرمے کی طرح اپنے تھوک کو لگایا، تاریخ گواہ ہے، آسمان بھی اس کی گواہی دیتی ہے، زمین بھی اس کی گواہی دیتی ہے، جس کعبۃ اللہ کے اندر علی کی پیدائش ہوئی ہے، وہ کعبۃ اللہ بھی علی کے اس آنکھیں کھلنے کی گواہی دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت علی کے آنکھوں میں کئی دیر سے آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، حضور کے تھوک کے مبارک کی برکت سے حضرت علی نے آنکھوں کو کھول دیا۔ جب جیسے ہی آنکھوں کو کھولا، نہ حضرت علی نے نہ اپنی ماں کو دیکھا، نہ اپنے باپ کو دیکھا، نہ زچگی ڈالنے والی خواتین کو دیکھا، تو سب سے پہلے علی کی آنکھیں کھلی۔ علی جس شخصیت کے اوپر نظر ڈالی، علی نے جس شخص کو دیکھا، وہ شخص، وہ ہستی، دونوں جہاں کے آقا، دونوں جہاں کے مولا، میدان حشر کے شافع محشر، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو حضرت علی نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب بتلائیے، جس علی کی آنکھیں کھلی تو سب سے پہلا چہرہ محمد کا چہرہ علی کی آنکھوں میں سما گیا، تو پھر اس علی کی شان، اس علی کے آنکھوں کا مقام، اس علی کے آنکھوں کا مرتبہ کتنا بالا اور برتر، کتنا اونچا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مقام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں علی کا بچپنا کیسا تھا، علی کی پرورش کس طرح ہوئی، علی کے علم کے بارے میں لوگوں نے بات کی، علی کے شجاعت کے بارے میں لوگوں نے بات کی، علی کے بہادری کے بارے میں لوگوں نے پوچھا، تو کہنے والوں نے جواب دیا، ارے جس کے آنکھیں کھلتے ہی سب سے پہلے اللہ کے حبیب کے چہرے کو اس کے آنکھوں میں سما گیا۔ کسی صحابی کو یہ فضیلت، کسی صحابی کی نصیب میں یہ لکھا ہوا نہیں تھا جو نصیب علی کے نصیب کے اندر لکھا ہوا تھا۔ کیا تھا علی کا نصیب؟ علی کی مقدر کیا تھی؟ علی کی مقدر جب سے پیدا حضرت علی ہوئے، جب سے علی پیدا ہوئے، اس وقت سے لے کر حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے تک حضرت علی کی تربیت، حضرت علی کو پالنے والے،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش کرنے والے، حضرت علی کو طریقہ بتانے والے، حضرت علی کو علم کو بانٹنے والے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب رینگنا شروع کیے، رینگتے وقت بھی حضور نے حضرت علی کو اٹھانے کے لیے نیچے جھک جاتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ چلنا شروع کیے تھے، جس کی شہادت کی انگلی پکڑ کر حضرت علی نے چلنا سیکھا ہے، وہ حضرت علی محمد کی انگلی کو پکڑ کر چلنا سیکھا ہے۔ تو محترم حاضرین، جو علی حضور کی انگلی کو پکڑ کر چلنا سیکھا ہے، تو پھر اس علی کے چلنے کے مقام کو جب ذکر کیا جاتا ہے، آج کے زمانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر جو ہے کسی دادا کے پاس، کسی نانا کے پاس اس کی پرورش والدین کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہاں پر جو ہے علی کا والد بھی جو ہے محمد ہے، علی کے ماں کی طرح بھی محمد نے پرورش کی ہے، علی کے دادا کی طرح بھی محمد نے پرورش کی ہے، علی کے نانا کی طرح محمد نے علی کی پرورش کی ہے۔ کس علی کے بارے میں ہم بات کریں، یہ وہ علی ہے پیدا ہوتے ہی آنکھوں سے محمد کو دیکھا ہے، رینگتے ہوئے بھی محمد کی گود میں رینگنا شروع کیا ہے، جب چلنا شروع کیا ہے تو محمد کے انگلی کو پکڑ کر چلنا علی نے شروع کیا ہے، جب دین کو سکھا ہے، علم کو سکھا ہے، اللہ کو پہچاننا سکھا ہے، شریعت اسلام کو معلوم کرنا سیکھا ہے، تو وہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں سیکھا ہے، محمد کے ذریعے سے سیکھا ہے۔ علی کے استاد، علی کو پڑھانے والے، علی کو علم سکھانے والے، علی کو اللہ کی پہچان کروانے والے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ کا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر محترم حاضرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کے بارے میں، یعنی ان کی ہمت کے بارے میں، ان کی طاقت کے بارے میں تاریخ کے اندر بڑی بڑی واقعات لکھی ہوئی ہیں۔ خیبر کا واقعہ ہوا، حضرت علی کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ خیبر کا واقعہ جو کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے خیبر پتہ نہیں ہو رہی تھی۔ خیبر مطلب قلعہ ہے، قلعہ فورٹ، جس طرح گولکنڈہ قلعہ، کونڈاپلی قلعہ جس طرح ہوتا ہے، اسی طرح خیبر کا قلعہ ہے۔ جنگ ہو گئی تھی مسلمانوں میں اور خیبر والوں کے درمیان، مسلمان شہید ہو رہے تھے، صحابہ شہید ہو رہے تھے۔ واقعہ طویل ہے، مگر وہ خیبر کا دروازہ 70 ہاتھ لمبا، 70 ہاتھ چوڑا تھا۔ کئی صحابہ نے اس خیبر کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی، مگر توڑنا تو دور کی بات ہے، وہ خیبر کے دروازہ ذرا برابر بھی نہیں ہلا تھا۔ ایک علی نے، جب محمد حضور نے علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ سے جھنڈا پکڑے ہوئے تھے، تو دوسرے ہاتھ سے 70 ہاتھ لینتھ، 70 فیٹ جو ہے چوڑائی اور 70 فیٹ جو ہے لمبائی والے دروازے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کے دروازے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ یہ علی کی طاقت ہے۔ اس واقعے کو اور بھی طویل سے بولا جا سکتا ہے، مگر مختصر سی طاقت کو بتانے کے لیے بولا گیا ہے۔ حضرت علی کی طاقت کے بارے میں آج بھی یہودیوں کے پاس، نصارہ کے پاس، انگریزوں کے پاس جو ہے خیبر کے بارے میں بات کرتے ہیں، خیبر کے جنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہاں پر علی کا نام جب بھی آ جاتا ہے تو آج بھی انگریز جو ہے علی کے نام سے کانپتے ہیں۔ حضرت علی کے نام سے خیبر کی تاریخ جب وہ لوگ، ہماری کتابوں میں نہیں، ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ ساری تاریخ، ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے، وہ سارے لوگ بھی جو ہے خیبر کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو حضرت علی کا نام آنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب حضرت علی کا نام سنتے ہیں یا حضرت علی کا نام پڑھتے ہیں تو آج بھی یہودیوں میں، آج بھی نصارہ جو ہے حضرت علی کے نام سے کانپتے ہیں۔ جب کبھی بھی یہود اور
نصارہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ کئی لوگ، کئی مسلمان حضرت علی کا نعرہ لے کر، حضرت علی کے نام کو لے کر جو ہے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہ لوگ جو ہے جنگ میں نہیں آئے، صرف علی کا نام سن کر جو ہے جنگ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ علی کے نام کے اندر یہ طاقت ہے، علی کے نام کے اندر یہ پاور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طاقت، حضرت علی کی بہادری کو یہ بتلایا گیا ہے۔ آج جو ہے والدین اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو جو ہے ان کے ذہن کو بڑا کرنے کے لیے، ان کو ہوشیار بنانے کے لیے، والدین جو ہیں غیروں کے ٹھہر کر پیشاب کرنے والوں کے سپیچز کو لے کر، ان کے موٹیویشنل باتوں کو لے کر جو ہے ان لوگوں کو، بچوں کو بتا کر جو ہے انہیں بڑا کرتے ہیں۔ کبھی ایک مرتبہ علی کی بہادری، علی کی تاریخ، علی کی ہسٹری، علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کے بارے میں ایک مرتبہ اپنے بچوں کو بتلاؤ، تو پھر عزیزان محترم، مسلمان کی اولاد، مسلمان کی نسل کسی قوم سے، کسی باپ سے نہیں ڈرے گی۔ کون ہے یہ علی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر علی کے نبی نہیں ملے گا؟ جو نبی سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے علی سے محبت کرے۔ علی کے محبت کے بغیر نبی کسی کو بھی کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ اگر نبی ملنا ہے تو سب سے پہلے علی سے ملنا ہے۔ علی کے دروازے سے نبی کا راستہ نکلتا ہے۔ علی جب دروازہ نہیں کھولتے ہیں تو محمد کو ہم جا کر نہیں مل سکتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں بتلایا گیا ہے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علم کا میں سٹی ہوں۔ اس سٹی کے اندر داخل ہونے کے لیے، انٹر ہونے کے لیے ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ علی ہے۔ جب علی دروازہ کھول دیتا ہے تو پھر محمد کے شہر کے اندر جاؤ گے۔ جب محمد کے شہر کا دروازہ علی نے بند کیا ہے تو پھر محمد کے شہر کے اندر بالکل بھی نہیں جا سکو گے۔ تو یہ مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت علی کی شہادت کا واقعہ اصل بتانا تھا۔ ایک واقعہ حضرت علی کی طاقت کے بارے میں ہم سنے ہیں، اور ایک واقعہ حضرت علی کے ذہانت، حضرت علی کی عقل کے بارے میں سنیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 لاکھ 20 پر 2 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے۔ اس زمانے میں دو لوگ جو ہیں لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے۔ کس بارے میں لڑ رہے تھے؟ پراپرٹی کے بارے میں، وراثت کے بارے میں لڑ رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو ان دونوں کا باپ جو ہے مر گیا تھا۔ اب یہ جو ہے وراثت کے لیے، پراپرٹی کے لیے لڑ رہے تھے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ تو میرے باپ کا بیٹا نہیں ہے، تو جھوٹا ہے۔ دوسرا آدمی کہہ رہا تھا کہ تو میرے باپ کا بیٹا نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، اصل میرے باپ کا بیٹا میں۔ حضرت عمر کے پاس پہنچے تو حضرت عمر نے ان دونوں کو پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ اصل میں تمہارے باپ کے اصل بیٹے کون ہیں؟ تو دونوں بھی کہنے لگے نہیں میں ہوں، یہ جھوٹا ہے۔ وہ کہنے لگا میں صحیح ہوں، یہ جھوٹا ہے۔ پھر بعد میں حضرت عمر کیا کرے، دونوں کو الگ الگ لے جا کر پوچھے سچ بتا دو، صحیح بتا دو کون ہے تم وراثت کے لیے، پراپرٹی کے لیے جھوٹ بول کر لینا چاہتے ہو؟ یہ اسلام کے اندر، یہ جو ہے میرے قانون میں ہونے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ دونوں بھی یہی کہنے لگے کہ نہیں میں ہی اصل باپ کا میں ہی بیٹا ہوں۔ تو وہاں پر جو ہے حضرت عمر خاموش رہ گئے۔ جب حضرت عمر جیسے ہی خاموش ہوئے، ایک صحابی تھے، وہ صحابی کا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے بولے کہ اے امیر المومنین، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات آپ کے سامنے بتاؤں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بتلاؤ۔ تو حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں
کہ میں نے سنا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے، دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا قاضی کوئی ہے، قاضی مطلب فیصلہ کرنے والا، اگر کوئی دنیا کے اندر سب سے بڑا قاضی اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہہ کر حضرت عمار بن یاسر کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں کا فیصلہ میں علی کے پاس جا کر کرواؤں گا۔ پھر اس وقت جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جیسے ہی حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر نے کہا کہ اے عمار بن یاسر، تم نے بہت اچھی بات بتلائی ہے، تم نے میرے فیصلے کو، میرے اس حکومت کو تم نے آسان بنا دیا ہے۔ صحیح ہے، میں نے بھی جو ہے علی کے بارے میں حضور یہ حدیث بتلاتے ہوئے میں نے بھی سنی ہے، تو چلو ٹھیک ہے، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے، آپ نے بہت اچھی بات بتلائی ہے، مجھے بالکل بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا، آپ کے بولنے پر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی ہے۔ اے عمار بن یاسر، تم جو ہے دیر نہ کرو، جلدی جلدی ان دونوں کو حضرت علی کے پاس لے جاؤ اور ان دونوں کا فیصلہ حضرت علی کے حوالے کر دو۔ حضرت عمار بن یاسر وہ دونوں جو مرے ہوئے آدمی کو اپنا بیٹا، اپنا باپ کہہ رہے تھے، ان دونوں کو لے کر حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی حضرت علی کے پاس پہنچے، حضرت علی عبادت کر رہے تھے، حضرت عمار بن یاسر دروازہ کھٹکھٹانے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ کون ہے؟ تو حضرت عمار بن یاسر فرمانے لگے کہ عمر نے آپ کے دربار میں بھیجا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت حضرت عمر سے کتنی تھی دیکھیے، حضرت علی فرمانے لگے فیصلہ کروانے کے لیے عمر نے میرے پاس بھیجا ہے، عمر تو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، اگر عمر چاہتے تو مجھے اپنے دربار میں بلا لیتے، میں جو ہے عمر کے لیے، عمر میری آنکھوں میں امیر المومنین ہے، عمر کا مقام جو ہے مجھ سے بھی بڑھ کر عمر کا مقام ہے، چلو میں خود جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہوں۔ حضرت علی اس طرح سے بول کر حضرت عمار بن یاسر اور وہ دونوں جو جھگڑ رہے تھے آپس میں، ان دونوں کو لے کر حضرت علی حضرت عمر کے پاس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر پوچھنے لگے کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عمر نے سارا ماجرا بتا دیا کہ یہ جائیداد کے لیے، پراپرٹی کے لیے آپس میں دونوں کہہ رہے ہیں کہ میں اصل بیٹا ہوں، میں اصل بیٹا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت علی بھی پہلے پوچھے تھے کہ سچ سچ بتا دو کون اصل باپ کا بیٹا ہے، تو دونوں بھی یہی کہنے لگے کہ نہیں میں بیٹا ہوں۔ حضرت حالانکہ اس آدمی کو ایک ہی بیٹا تھا، مگر دونوں کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹا، دونوں تو نہیں ہو سکتے جس کو ایک پیدا ہوا۔ تو پھر عزیزان محترم، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جا رہا ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ آج نہیں، علی نے سب سے پہلے ڈی این اے ٹیسٹ سے لوگوں کا فیصلہ کیا ہے۔ کیسے فیصلہ کیا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا فیصلہ میں کروں گا، تمہارا باپ کہاں انتقال ہوا، کس قبرستان میں پڑا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے، وہ دونوں نے بتایا کہ فلاں قبرستان کے اندر اپنے باپ کو دفنایا گیا ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے جاؤ، جا کر جو ہے اس قبر کو کھول کر جو ہے وہاں سے تمہارے باپ کی ہڈی کو لے کر آؤ۔ تو وہ لوگ جو ہے، جو ہڈی بچی ہوئی تھی، گرا ہوا تھا، اس ہڈی کو، اس آدمی کی ہڈی کو لے کر حضرت علی کے پاس آئے۔ پھر حضرت علی نے 2 برتنوں کو ان دونوں کے ہاتھ میں دے دیے، دے کر کہنے لگے تمہارے ہاتھ سے خون نکالو، اس برتن کے اندر ڈال دو، تم بھی تمہارے ہاتھ سے خون نکالو، اس برتن کے اندر ڈال دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق ان لوگوں نے خون کو جو ہے دونوں اپنے اپنے برتنوں میں ڈال دیے۔ ڈالنے کے بعد جو ہڈی لائی تھی، اس ہڈی کو جو ہے ایک برتن، ایک پلیٹ کے اندر ڈال دیے، تو وہ ہڈی جو ہے اوپر ہی تیر رہی تھی، اوپر ہی بہی تھی، نیچے نہیں اتر رہی تھی۔ پھر دوسری ہڈی، اسی ہڈی کو نکال کر دھو کر جو ہے دوسرے برتن کے اندر اس خون کے اندر ڈال دیے تھے۔
تو وہ جیسے ہی ہڈی جو ہے اس خون کے اندر ڈال دیے تھے، وہ ہڈی جو ہے جس طرح سے اسپانج جو ہے پانی کو جذب کرتی ہے، اسی طرح وہ ہڈی جو ہے وہ برتن، دوسرے برتن کے اندر جو خون تھا وہ خون جو ہے ہڈی کو چوسنے لگی۔ جیسے ہی چوسنے لگی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ کر دیا؟ جس کا خون ہڈی نے چوسا ہے وہی اس کا اصل باپ کا اصل بیٹا ہے۔ پھر دوسرا آدمی جو کہنے لگا کہ نہیں نہیں میں ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فیصلہ اس مطابق کیا جاتا ہے، اگر تیرا باپ جو مرا ہوا اس باپ کا تم اصل بیٹا ہے تو تیرا خون اور تیرے باپ کا خون ایک ہونا چاہیے تھا۔ جس ہڈی نے تیرے خون کو نہیں چوسا، اپنے اندر جذب نہیں کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے ہڈی سے خون کو جو ہے تعلق ہوتا ہے، اور ایک ہی ہڈی ایک ہی خون کو جو تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اب بیٹا پیدا ہونے والے بیٹے کو بھی وہی تعلق ہوتا ہے، مگر اس ہڈی نے تیرے خون کو نہیں چوسا، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تو تیرے باپ کا اصل بیٹا نہیں ہے۔ پھر فرمانے لگے یہ وہی ہڈی ہے جس کے خون کو چوس لیا ہے، تو اس سے پتا چلتا ہے یہی اصل باپ کا اصل بیٹا ہے، جس کی ہڈی نے اپنے بیٹے کے خون کو اپنے اندر جذب کیا ہے، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہی اس کے باپ کا حقیقی بیٹا ہے۔ فیصلہ ہو گیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ڈی این اے ٹیسٹ ہوا، یہاں پر کوئی ٹیکنالوجی نہیں۔ آج کے زمانے میں ہم بھی کریں گے، ہمارے سے نہیں ہوگا۔ وہ علی تھے جن کے ذریعے سے وہ ہوا ہے۔ تو محترم حاضرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دماغی حاضر دماغی فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس فیصلے کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہوشیاری، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم کے اندازے کو دیکھیے، حضرت علی کی طاقت کا اندازہ دیکھیے۔ حضرت علی نے آنکھیں کھلتے ہی حضور کے چہرے کو دیکھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرورش کی ہے۔ جب چلنا شروع کیا ہے تو حضور کی شہادت کی انگلی کو پکڑ کر علی نے چلنا شروع کیا ہے۔ تو پھر اس علی کے بارے میں بات کریں، اس علی کے علم کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو پھر جو اصل بیٹا نہیں ہے اور جو اصل بیٹا ہے اس کی پہچان کروانا ہے تو علی سے کروانا ہوتا ہے۔ یہ علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ کون ہے یہ علی؟ یہ وہ علی ہے جس کی شادی کو حضور کی بیٹی کے ساتھ کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر فیصلے کیا ہے، تو زمین پر علی کی شادی محمد کی بیٹی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی بھی میدان میں جائیں، کسی بھی فیلڈ میں جائیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی بے جواب نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اگلے سامنے والوں کو لاجواب کر دیتے تھے۔ تو وہی علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، وہی علی رضی اللہ عنہ کو اس دنیا سے جب چلے گئے تو رمضان المبارک کے 21ویں رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ روایتوں میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں 20 ہے، دوسری روایت میں 21 ہے، 20 پر ایک ہے۔ اہل خیر ان دو گروہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہاں پر مزے کی بات تو یہ ہے، علی جب پیدا ہوئے تو کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ جب علی اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، مطلب اس وقت جو ہے کعبۃ اللہ بس ہر قسم ہر مذہب کے لوگوں کا ایک مرکز بنا ہوا تھا۔ علی جب پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ پھر جب علی اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے جا رہے تھے، تو پھر علی کا اس دنیا سے جانا بھی اللہ کے گھر سے چلے گئے۔ آج لوگ جو ہیں حضرت علی کی محبت کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں حضرت علی کے بارے میں بات کرتے ہیں،
حضرت علی سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس بیٹھ کر حضرت علی کے بارے میں بولتے بیٹھے، حضرت علی کی شان بیان کرتے رہیں، منہ میں گٹکا رکھ کر حضرت علی کا نام لے رہا ہے، منہ کے اندر جو ہے سگریٹ کو لے کر حضرت علی کا نام لے رہا ہے، نالیوں کے پاس، روڈوں کے پاس، بازاروں میں ٹھہر کر علی کا نام لینے والا یہ علی سے محبت نہیں کر رہا ہے، بلکہ علی کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے، علی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ ارے علی کی محبت تو وہ ہے، علی نے اپنی ساری زندگی، علی نے اپنا سارا زندگی کا وقت جو ہے اللہ کے گھر میں لگایا ہے، اللہ کے لیے لگائی ہے، صحابہ کے لیے لگائی ہے، حضور کے لیے علی نے اپنی سنتوں کو، حضور کی سنتوں کو اپنایا ہے۔ ارے علی سے محبت کی باتیں کرنے والوں، یہ علی کی محبت نہیں ہے، علی کے نام پہ تم تھپا لگا رہے ہو، علی کی شان میں تم گستاخی کر رہے ہو، کسی کو تمہارا یہ حق نہیں ہے۔ کون علی سے محبت کرنے والا ہے، کون علی سے محبت کرنے والا نہیں ہے، یہ تم فیصلہ کرو گے تو پھر ہم کس لیے ہیں کہ یہاں پر ٹھہر کر علی کی محبت کے دعوے ہم بتانے والے ہیں؟ تو علی کی محبت علی والوں سے سنو گے، علی سے محبت کرنے والے جو دین پر چلتے ہیں ان سے محبت کا سیکھنا، جو دین پر علی سے محبت کرتے ہیں ان سے علی سے محبت کا سیکھنا، یہی واجب ہے۔ بیٹھ کر بولنا آسان ہے، کسی بھی خطیب کو، کسی بھی عالم دین کو تمہارے لیے یہ حق نہیں ہے کہ کون علی سے محبت کرنے والا ہے، کون علی سے محبت کرنے والا نہیں ہے، تمہارا یہ حق نہیں ہے، تمہارا یہ پیشہ نہیں ہے، تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ پہلے خود کی زندگی کو سدھارو، علی کی جیسی زندگی اپنی زندگی میں لاؤ، علی کی جیسی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ۔ علی نے اپنی ساری وقت کو اللہ کے مسجد میں قربان کر دیا۔ علی جو ہے اس دنیا سے جا رہے تھے تو نماز کی حالت میں حضرت علی کو فجر کی وقت میں دشمن نے شہید کر دیا۔ آج جو ہے نہ نماز سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ دین سے کوئی تعلق ہے، بس بیٹھ کر جو ہے علی کے بارے میں بولتے ہو۔ ارے علی کا نام لینا بھی ہے تو علماء، اللہ والے، صحابہ وضو سے رہ کر علی کا نام لیتے تھے۔ ہمارے زمانے میں کون سی غلاظت، کون سی گوبر بھری ہوئی ہے نہیں معلوم، بس علی کا نام لیتے جا رہے ہیں۔ علی کا نام، علی کی محبت اس طرح سے نہیں ملتی۔ علی کو چاہنے والا، علی سے عشق کرنے والا صرف جو ہے زبان کے حد تک نہیں رہتا، بلکہ میدان میں آ کر علی کی جیسی زندگی کو، علی کی جیسی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارتا ہے تو پھر جا کر علی کا عاشق کہا جاتا ہے۔ صرف بولنے سے علی کا عاشق نہیں ہوتا۔ حضرت علی کون علی ہے؟ واقعہ معلوم ہے، جنگ کرتے کرتے حضرت علی کے پیر میں تیر لگ گئی تھی، تیر لگ گئی تو پھر وہ تیر نکالتے وقت جو ہے تکلیف، تو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوتی ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ تیر نکالنے کسی کو بھی نہیں دیے۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنے کے لیے رکعت باندھے تو صحابہ نے، لوگوں نے سوچا کہ علی کو نماز کے بعد نکالیں گے، تیر نکالیں گے تو نکالنے نہیں دیں گے، لہذا علی کی نماز کے بارے میں صحابہ کو معلوم تھا تو صحابہ نے کیا کیا، نماز کی حالت میں حضرت علی کے پیر کے اندر جو تیر پیوست جو چپ گیا تھا، اس تیر کو جو ہے حضرت علی کے پیر میں نماز کی حالت میں نکال لیا۔ بعد میں سلام پھرنے کے بعد حضرت علی نے پوچھا تیر کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اے علی رضی اللہ عنہ، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی حالت میں ہم نے آپ کے تیر کو نکال لیا۔ اتنی تکلیف میں رہنے کے بعد بھی حضرت علی نے نماز کو، دین کو، اللہ کے فرض کو نہیں چھوڑا۔ لوگ جو ہیں باتیں کیسی باتیں کرتے ہیں، بس علی کی محبت دل میں رہی تو ہم جو ہے جنت میں چلے جائیں گے،
اگر علی کی محبت دل میں ہے تو پھر حضور کو نماز کے بارے میں، نماز معراج میں تحفے کے بعد تحفے کے طور پر لانے کی ضرورت کیا تھی؟ زکوٰۃ کو کیوں لائے اور حج کو کیوں لائے، توحید کو کیوں لائے، اور جو ہے اسلام کے اتنے قوانین، اتنی شریعتیں، حضور کو کیا معلوم نہیں تھا کہ صرف علی سے محبت کریں گے تو پھر آدمی جنت میں چلا جائے گا؟ صحابہ کو معلوم نہیں تھا، تابعین کو، تبع تابعین کو، اولیاء اللہ کو، علماء کو معلوم نہیں تھا؟ یہ جتنے بھی باتیں بتلائی جا رہی ہیں، جتنی بھی باتیں ہوا میں تیر چلائی جا رہی ہیں، یاد رکھو میرے دوستو، یہ علی سے محبت نہیں ہے، یہ علی سے بالکل نفرت ہے۔ صرف بولنے سے علی سے محبت کرنے والا نہیں، ارے تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم بڑے بڑے علماء کو پکڑ کر علی سے بغض رکھنے والا کہتے ہو، بڑے بڑے خطبہ کو پکڑ کر تم کہتے ہو کہ انہیں علی سے محبت نہیں ہے۔ ارے کیا تم نے جھانک کر دیکھا ہے؟ کیا ان کے سینے میں اتر کر دیکھا ہے؟ ارے علماء کو معلوم ہے کس وقت کیا بولنا ہے، کس وقت کس انداز میں بولنا ہے، لوگوں کو کیا چاہیے، لوگوں کو کیا ضرورت ہے، یہ علماء کو معلوم ہے، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی دن اتوار ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اتوار کو بریانی ہی کھایا جائے، ضروری نہیں ہے کہ شہادت علی کے دن شہادت علی کے بارے میں بولنا ضروری ہے۔ نہ بولے تو علی سے محبت نہیں ہے، یہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، جس طرح کی محفل ہے، جس طرح کی پبلک بیٹھی ہوئی ہے، جس طرح کے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر ٹھہر کر بولنے والے عالم کو، ٹھہر کر بولنے والے قاری کو، ٹھہر کر بولنے والے مفتی کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اصلاح کی ضرورت ہے، لوگوں کو دین کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ جب دین کے اندر آدمی جب آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ محبت کی باتیں انہیں سکھائی جاتی ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں مختصر سے بولا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علماء کے ذریعے سے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے حضرت علی سے محبت کس طرح کرنا ہے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔